کہ مسلمان بھائی ہیں اور مسلمانوں میں بھائیوں میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، بھائیوں میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب بھائی۔ اب دیکھیے نا میرے عزیزو، قرآن تو ہمیں کہتا ہے ہم بھائی ہیں، لیکن آج عصبیت کے کیسے جراثیم، آج مسلمان ان جراثیم کا شکار ہے۔ کتنے جراثیم ہیں، بس اوقات دوسری زبان والوں کو ہم کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں اور کتنی حقارت سے ان کو پکارتے ہیں، اور بس اوقات لطیفے بنتے ہیں، مذاق بنتا ہے۔ حالانکہ آدمی اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب بھی دیکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے چھپا لو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذلت میری ذلت، اس کی بے عزتی میری بے عزتی، اس کی رسوائی میری رسوائی، میرا تو بھائی ہے۔ لیکن اب وہ جراثیم ہے نا عصبیت کے، جراثیم ہیں عصبیت کے، ایمان کی تازگی کم ہو گئی، رشتہ اخوت ایمان کا کمزور پڑ گیا، ایمان کلمے کی بنیاد پر جو وحدت تھی اس کا نقصان ہو گیا۔ اب عصبیت کے جراثیم ہیں۔ بس اوقات بجلی کی پوری فضا ہی اللہ معاف فرمائے ایسی ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے، اور چند جسے کہیں کہ اپنے اغراض کی خاطر قوم تقسیم ہو رہی ہوتی، گروہ بندیاں ہیں، سیاسی جھگڑے ہیں، اس کو اس انداز سے کبھی علاقے کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی قوم کی وطنیت کی بنیاد پر، کبھی جسے کہیں کہ کس نام کی بنیاد پر نفرت گھولی جا رہی ہے۔ اور اس کا اثر یہ کہ ہر آدمی کسی نہ کسی درجے کے اندر اس عصبیت کا شکار ہے، غیر معصوم اندر آتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو غریب اور مظلوم بیچارہ ہر جگہ ہی مظلوم ہے، اور جسے کہیں کہ اس کے ہر جگہ ہی زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ مشرق میں ہے، چاہے مغرب میں، چاہے شمال میں، چاہے وہ جنوب میں ہے، چاہے ملک میں کسی بھی خطے کے اندر ہے، ایک طبقے پہ ہمیشہ ہی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عصبیت زہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عصبیت کا نعرہ لگایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ جب وحدت کلمے کی وحدت ختم ہوئی تو پھر وہ تقسیم ہوتے ہوتے ملکوں پہ آئی، ملکوں کے بعد پھر صوبوں پہ آئی، صوبوں کے بعد پھر علاقوں پہ آئی، پھر زبان پہ آئی، اور پھر تقسیم ہوتی ہوئی اللہ معاف فرمائے چھوٹی چھوٹی برادریوں میں ایسی ہو گئی کہ جیسے اس کی کائنات پوری ہے ہی یہی۔ پھر وہاں بھی نہیں ٹھہرے، جب ان کے برادری کے آپس میں انتخابات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہندوستان پاکستان کے انتخاب ہوتا رہا، جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، نفرتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو وہ تقسیم در تقسیم اور اس میں نفرت در نفرت، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسلمانوں کی طاقت زیر و زبر ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کی قوت جسے کہ اس کی شان و شوکت بالکل نہ، اس کا نام و نشان ہی مٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اخوت اسلامی مسلمانوں کی بڑی طاقت تھی، مسلمانوں کا بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ یہ امت کلمے کی بنیاد پر ایک تھی، چاہے کہیں بھی رہتی ہو، کسی بھی رنگ کی ہو، کوئی بھی زبان بولتی ہو، لیکن چونکہ ایمان اسلام کلمہ ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور یوں مسلمان کے لیے آواز بھی اٹھاتا تھا، تعاون بھی کرتا تھا، اور اس کی مدد کے لیے کھڑا بھی ہوتا تھا۔ اب تو کسی ایک ملک کا کوئی مسلمان دوسرے ملک کی خدمت کرے، تعاون کرے تو آواز اٹھتی ہے، اپنے ملک میں کم ہے۔ اور جب ایک ملک کے اندر ایک صوبے والے دوسرے صوبے کریں، اپنے صوبے میں کم ہے۔ اور جب ایک صوبے والے اپنے ذرا دور کے علاقے میں کریں، اپنے علاقے میں کم ہے۔ اپنے علاقے میں ذرا دور کرنے لگ جائیں، اپنی برادری میں کم ہے۔ جب اپنی برادری کرنے لگ جائیں، میاں اپنے خاندان میں کم ہے، سکڑتے کہاں چلا جاتا۔ ارے میاں کوئی اسلامی رشتے کا بھی تو حق ہے، اسلامی برادری کا بھی کوئی حق ہے، اسلامی اخوت کا بھی تو کوئی فریضہ ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی تو مسلمان ایک دوسرے کا تعاون کرتا ہے، لیکن دشمن نے یہ زہر ایسا پھیلا دیا کہ تاکہ مسلمان دنیا میں مسلمان کی مدد کے لیے کھڑا نہ ہو، مسلمان کے لیے تعاون کے لیے کھڑا نہ ہو۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی ہے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس میں ظلم ڈھاتا ہے، دنیا کا مسلمان اسے دیکھتا ہے، اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور باری
سب کی آتی ہے، پھر ایک ایک کر کے سب ملکوں کا حال یہی ہو رہا ہے۔ اب تو یہ ہوتا نہیں، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ اس علاقے کا مسئلہ ہے، ہمارے علاقے کا مسئلہ تھوڑی ہے، بچتا کوئی نہیں ہے پھر۔ تو اسلام کا رشتہ تھا، دنیا کے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی رکھتا تھا، ہمدردی رکھتا تھا، غم کھایا کرتا تھا، جتنا اس سے ہو سکتا تھا تعاون کرتا تھا، اور اس کے لیے جسے کہیں کہ راتوں میں اللہ سے مانگا کرتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہی اسلامی اخوت کا رشتہ ہے، اور اسی کی ہدایت اور تلقین اللہ کا کلام ہمیں دے رہا کہ مسلمانوں تم سب بھائی بھائی ہو، اور آپس میں صلح کرا دیا کرو، اور اس صلح میں عدل سے انصاف سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہی وہ چیز ہے جس سے تم اللہ کے رحمت کے مستحق بنو، اور اللہ کی رحمت تمہاری اوپر سایہ افغن بنے گی، اور سایہ کی صورت میں اللہ کی رحمت تم پہ برسے گی، اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔